السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ایمان افروز اور روح پرور کہانی میں ہم بات کریں گے ایک ایسے جلیل القدر نبی کی جنہیں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور مددگار کے طور پر چنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی، ان کی دعوت، ان کا کردار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بے مثال رفاقت قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی زندگی نہیں بلکہ صبر، حوصلے اور بھائی چارے کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ دونوں کا تعلق بنی اسرائیل کی اس قوم سے تھا جو فرعون کے ظلم و ستم کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور انہیں فصاحت و بلاغت میں خاص مہارت حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ساتواں، فرعون کا ظلم۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ خود کو خدا کہلواتا اور بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو دعوت توحید دی تو فرعون نے انہیں جادوگر کہا اور ان کی باتوں کو جھٹلایا۔ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تاکہ وہ فرعون اور اس کی قوم پر اللہ کی قدرت کو ظاہر کر سکیں۔ ان معجزات میں حضرت موسیٰ کا عصا اور ید بیضا سب سے نمایاں تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دے اور ان کے دلوں میں ایمان جگائے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کی دعا اور حضرت ہارون کے تقرر کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، میری پشت پوش کے ذریعے مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ اب پیچھے آیت حضرت ہارون علیہ السلام کی عظمت اور ان کے کردار کی وضاحت کرتی ہے۔ اب پیچھے آیت حضرت ہارون علیہ السلام کی عظمت اور ان کے کردار کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی زبان کی فصاحت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بچپن میں ایک حادثے کے باعث توتلا پن رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کا مددگار بنایا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے پیغام حق کو بہترین انداز میں بیان کر سکیں۔ پیچھے آیت حضرت ہارون علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی زبان کی فصاحت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بچپن میں ایک حادثے کے باعث توتلا پن رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کا مددگار بنایا تاکہ وہ لوگ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے انتہائی مؤثر انداز میں بات کی اور فرعون کے تکبر کو للکارا۔ فرعون اور سحر کا مقابلہ۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کا جواب دینے کے لیے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا جو ایک اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سب کرتب نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے۔ یہ ایک عظیم فتح تھی، لیکن فرعون کے دل پر کفر لگ چکا تھا۔ اس نے ایمان لانے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ فرعون کے ظلم سے نجات کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سیدھی راہ دکھائی، لیکن یہ قوم بار بار نافرمانی کرتی رہی، کبھی اللہ کے احکام میں غفلت، کبھی دنیاوی خواہشات کی پیروی اور کبھی کھلے عام سرکشی۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام ہمیشہ صبر و تحمل سے انہیں سمجھاتے رہے۔ وہ بنی اسرائیل کے رہنما تھے اور قوم کے لیے مشفق والد کی طرح تھے۔ پھارا بچھڑے کا فتنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ اس نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا اور لوگوں کو کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بار بار روکا اور کہا کہ یہ سراسر گمراہی ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ بعض نے تو حضرت ہارون کو دھمکایا بھی کہ اگر زیادہ بات کی تو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ حضرت ہارون کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے صبر کیا، قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بچھڑے کا فتنہ ختم نہ ہوا۔
जब हजरत मूसा वापस आए और ये हालत देखी तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने भाई से कहा, तुमने कौम को क्यों ना रोका? हजरत हारून ने वजाहत की कि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो मुझे कत्ल तक करने पर तुल गए थे। ये वाकया हमें दिखाता है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सब्र और हिकमत से हालात का मुकाबला किया। ये अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सब्र और हिकमत, तौरात का नज़ूल और जिम्मेदारियां। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की, जो बनी इसराइल के लिए हिदायत की किताब थी। इस किताब के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें इस पर अमल करने की तालीम देने में हजरत हारून ने अहम किरदार अदा किया। वो हमेशा अपने भाई के साथ रहे, चाहे वो फिरौन के सामने खड़े हो, चाहे समंदर के फटने का मौजज़ा हो या बयाबान में बनी इसराइल की नाफरमानियां। हजरत हारून एक सच्चे मददगार, एक मुखलिस साथी और एक अजीम नबी थे। हजरत हारून की वफात। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी दावत व तबलीग में गुजारी, बनी इसराइल की रहनुमाई की और हजरत मूसा के हर मिशन में उनके साथ रहे। बिलाखिर जब उनका वक्त वफात करीब आया तो वो कोहे तोर के करीब एक पहाड़ पर वफात पा गए। रिवायात के मुताबिक बनी इसराइल उनके जाने पर बहुत गमगीन हुए, क्योंकि वो उन्हें बाप की तरह अजीज रखते थे। वफात, पहाड़। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि भाईचारा और ताउन अल्लाह के दीन में कितनी बड़ी ताकत है। मुश्किल वक्त में सब्र और हिकमत जरूरी है। अल्लाह के दीन की दावत में साबित कदम रहना ही असल कामयाबी है। और इख्तितामिया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कहानी दरअसल अखुव्वत, कुर्बानी और ईमान की कहानी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्फ की और अपने भाई के साथ मिलकर तारीख का एक ऐसा बाब रकम किया जो आज भी हमारे लिए मिशअले राह है। अल्लाह ताला हमें भी अंबिया के रास्ते पर चलने और सब्र व इस्तिकामत के साथ दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।